السلام علیکم. فیصل آباد, جھنگ, ٹوبہ اور چنیوٹ کی عوام, بلکہ آج ووٹرز جو اپنا آج حق رہی دہی استعمال کر رہے ہیں. آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر دوبارہ سے خاص ٹرانسمیشن الیکشن 2024 ووٹ دو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا. ابھی تک وقت کے مطابق 2.5 گھنٹے گزر چکے ہیں. بلا تعطل ہر جگہ جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل, پولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اور فیصل آباد کے 10 قومی اسمبلی کے جبکہ 21 صوبائی اسمبلی کے حلقے جو ہیں ان کے اوپر پولنگ کا سلسلہ جاری ہے. جھنگ کے 3 MNA اور 7 صوبائی اسمبلی کے حلقوں پہ پولنگ کا عمل جاری ہے. ٹوبہ ٹیکسنگ کے 3 MNA اور 6 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر ووٹنگ کا عمل جاری ہے. چنیوٹ کے 2 قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے اوپر پولنگ کا عمل جاری ہے. میں ذرا مختصراً اپنی ایک بڑی, کیونکہ سٹی 41 آپ کے لیے لمحہ بلمحہ ہر چیز لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے, تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کتنی بڑی ٹیم ہماری میدان کے اندر ہے. NA 101 سے, NA 95 سے آغاز کر لیں. فیصل آباد 1 سے علی رضا ہمارے رپورٹر موجود ہیں, رانا فضیل موجود ہیں ہمارے سینئر رپورٹر وہاں. NA 96 کے اندر عمیر عظمت موجود ہیں, ان کے ساتھ ہمارے وہاں کے نمائندے احمد ارسلان موجود ہیں. NA 97 میں گلریز احمد ہمارے نمائندے ہیں تانلے والا سے, وہ موجود ہیں. جبکہ NA 98 کے اندر احمد سعد ہمارے رپورٹر فیصل آباد سے سمندری کوریج کرنے گئے ہیں, جبکہ وقاص جمیل وہاں کے ہمارے نمائندے موجود ہیں. NA 99 کے اندر عمران اسلم ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. یہ ڈجکوٹ اور مکوانا کا علاقہ بنتا ہے. NA 100 رانا ثناء اللہ ایک بڑا حلقہ ہے اور گہما گہمی اور گرما گرمی والا حلقہ ہے. عزادار حسین جو کہ اس وقت سینئر ترین ہمارے اسٹاف رپورٹر ہیں وہ موجود ہیں. ارسلان دورانی بڑے نوجوان رپورٹر وہ وہاں موجود ہیں. ابھی سے کچھ دیر پہلے آپ سکرین پر ان کو دیکھ بھی رہے تھے, وہاں کا احوال جو ہے وہ براہ راست آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. NA 101 کی طرف چلیں. علی نارو ہمارے نوجوان رپورٹر ہیں, جبکہ ان کے ساتھ بہت ہی سینئر سیزنڈ شراز بٹ جو ہیں وہ میدان کے اندر وہاں موجود ہیں کوریج کے لیے, لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. NA 102 کے اندر جہانگیر اشرف سینئر ترین ہمارے رپورٹر ہیں, جبکہ فصیح نقوی بڑے نوجوان رپورٹر جو ہیں وہ ساتھ ان کے موجود ہیں. NA 103 کے اندر چودھری عبد الرحمان صدر فیصل آباد پریس کلب بھی ہیں, سینئر ترین رپورٹر ہیں وہ موجود ہیں. ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھتے ہیں اور سینئر رپورٹر وقاص بیگ ہیں, جبکہ ہمارے اینکر پرسن حنان بخاری بھی اس کوریج کے اندر وہاں موقع پر موجود ہیں. NA 104 اویس علی جو ہیں وہ ہمارے نمائندے وہاں موجود ہیں. خلزہ لیاقت موجود ہیں, جبکہ مریم رضا جو ہیں وہ بھی اس میدان کے اندر ایک بہت بڑی ٹیم, کم و بیش اگر بات کریں 70-80 سے زائد کے جو ایک سٹاف ہے ہمارا وہ ان پورے حلقوں میں پھیلا ہوا ہے, رابطے کر رہا ہے. اگر کسی کو بھی کسی لمحے کوئی پرابلم آئے گی, سٹی 41 کی ٹیم وہاں پہنچے گی. اگر کوئی پولنگ رکے گی, کہیں ناخوشگوار واقعہ ہوگا تو لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کریں گے. ہر چیز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, آپ کی سکرین پہ لے کے آئیں گے, تاکہ آپ کو اپڈیٹ ہو فیصل آباد کے, پاکستان کے اس بڑے الیکشن میں فیصل آباد کے اندر کیا چل رہا ہے, جھنگ کے اندر کیا چل رہا ہے, چنیوٹ کے اندر کیا چل رہا ہے, ٹوبہ ٹیکسنگ کے اندر کیا چل رہا ہے. ایسے ہی اگر چنیوٹ کی بات کریں تو وہاں ہمارے وقار گمن بیورو چیف پوری ٹیم کے ساتھ میدان میں ہیں. رمضان مرزا جھنگ کے اندر بیورو چیف جو ہیں پوری ٹیم کے ساتھ موجود ہیں, جبکہ مبشر حسن نقوی ٹوبہ ٹیکسی میں ایز اے بیورو چیف پوری ٹیم کے ہمراہ موجود ہیں. ایک بہت بڑی ٹیم ہے. میرے ساتھ میرے ساتھی اینکر جو ہیں وہ تجزیہ کار بھی ہیں, بہت سینئر ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں. صبح صبح ہم نے جوائن کر لیا ہے. ووٹ کاسٹ کریں, یہ دیکھیں جی دونوں ثبوت دکھا کے آپ کو کہتا ہوں ووٹ کاسٹ کریں اور ووٹ دو. ووٹ بہت ضروری ہے, یہ حق رائے دہی ہے, اس کا استعمال ضرور کریں. ابھی صبح کی حالات میں بتاؤں تو میرا گھر سے آفس تک کا راستہ 25 سے 30 منٹ کی مسافت پہ ہے, لیکن آپ یقین مانیے منیمم یا میکسیمم کر لیں میں 10 سے 12 منٹ میں آیا ہوں, کیونکہ اتنا سناٹا اور کیمپس خالی پڑے ہوئے ہیں. صرف جو گنجان آباد علاقے ہیں, جیسے اگر ہم 208 چک کر لیں آبادی, 4 چک آبادی کر لیں, ملک پور کر لیں, ملت ٹاؤن کے اندر کی آبادی کر لیں, گلستان کالونی کر لیں, تو اندر آبادیوں کو کچھ رش نظر آ رہا ہے. لیکن تاحال ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ ناشتے کی دکانیں بھی ویران پڑی ہیں, لوگ اس سے چھٹی منا رہے ہیں. اوپر سے بند ہونے والی موبائل سروس نے جو ہے وہ بہت بڑا ڈسٹربنس کریٹ کر دی ہے. میں بلا تاخیر اب ظفر ڈوگر صاحب کی طرف بڑھوں گا. ڈوگر صاحب بہت شکریہ, دوبارہ سے ہم یہاں موجود ہیں ٹرانسمیشن کے اندر, لوگوں کو آگاہ کریں. بہت ساری ڈسٹربنس آئی موبائل سروسز کی وجہ سے. اب وہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کہاں جائے گا, یہ تو 2-3 بجے کے بعد پریڈکشن شروع ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک بڑا دن اور بڑا مقابلہ شروع ہو چکا ہے. 2.5 گھنٹے گزر گئے ہیں. آپ کیسا موو دیکھ رہے ہیں؟ آپ مین روڈ سے گزر کے آئے ہیں, گلی بازاروں کو بھی دیکھا ہوگا, کیونکہ آج ہماری نظریں کچھ اور دیکھنا چاہ رہی ہیں, تو ہم اسی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے باہر بھی یہاں ملت ٹاؤن کے ارد گرد جو ٹینٹ کیمپ آفس لگے ہیں ویران پڑے ہیں. ووٹر نکل نہیں رہا, یا ووٹر کچھ ڈفرنٹ موو ذرا 12 بجے کے بعد دکھائے گا؟ دیکھیے, جب غیر معمولی حالات ہوتے ہیں بلال, تو پھر لوگ جو ہے
تھوڑا سا تاخیر سے نکل آتے ہیں، نکلتے ضرور ہیں. ابھی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک دم یہ بھی ان کو جب سوئے اٹھیں گے تیار ہوں گے تو ان کو نیٹ کی جو سروسز ہیں وہ معطل ملیں گی اور فون بھی بند مل رہا ہے، تو رابطے کٹ گئے ہیں سب کے. لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسا اچانک سے از خود نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ فیصلے لیے گئے، ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے پیچھے، کوئی نہ کوئی اس کو آرکیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی جو گھنٹے ہوتے ہیں اس میں تو فرق پڑتا ہے بہت زیادہ. ظاہر ہے وہ مینٹلی ان کو پریپیئر ہونے میں، پھر یہ بات سمجھنے میں کہ یہ کہیں کوئی حربہ تو نہیں ہے کوئی کسی خاص کو ہرانے کا یا کسی خاص امیدواروں کو یا خاص جماعت کو کامیاب کروانے کا. تو وہ چونکہ ایک خاص جماعت جو ہے وہ مینٹلی اس فیز میں ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آج کا دھچکا برداشت کرنے کی ابھی اس میں سے نکل رہے ہوں گے. میرا خیال 12-1-2 بجے تک جو ہے نا وہ رش بڑھے گا، لیکن اس کی وجہ سے پھر پولنگ اسٹیشنوں پہ اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کم رہنے کا امکان ہوگا. اور ٹرن آؤٹ کم رہنے کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہونے کا زیادہ امکان ہے. اور اگر ٹرن آؤٹ بڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سارے نوجوان یوتھ جن کا پہلی دفعہ ووٹ بنا ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ پہنچے ہیں، کیونکہ جو ذرا بزرگ ہو جاتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ چلیں چھوڑیں یار کوئی نہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ جو ہونا ہے پتہ ہی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے خام خواہ کی ایک کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی کسی کوئی چیز کو دور کی ضرورت ہے. ایک بڑا اہم سوال ہے جو میں خود ووٹ کاسٹ کرنے گیا تو اب یقین مانیے کہ 15 منٹ صرف مجھے اپنا بلاک کوڈ کے ہمراہ جو بوتھ ہے وہ ڈھونڈنے میں لگا. میں آپ کے پاس واپس بھی آؤں گا. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے ایک پولنگ اسٹیشن فار ایگزامپل 170 کے اندر 3 بوتھ بنائے ہیں تو ان بوتھ کے بعد ان کا سلسلہ کوڈ نمبر لکھا ہونا چاہیے اور بوتھ نمبر لکھا ہونا چاہیے. صرف لکھا ہے پولنگ اسٹیشن اور بوتھ، نتھنگ ایلس. تو پھر ووٹر کو ڈسٹرب تو ہوگا اور ووٹر کیسے باہر آئے گا، ٹرن آؤٹ کیسے بڑھے گا، کیونکہ یہ سست روی کا شکار جتنا ہوگا، تاخیر کا شکار جتنا ہوگا، اتنے زیادہ کم جو چانسز ہیں وہ ووٹ ٹرن آؤٹر کے ہو جائے، ووٹر ٹرن آؤٹ کے ہوں گے، جو کہ یقیناً طور پر نتائج کے اوپر بہت بڑا اثر جو ہے وہ ڈالتے ہیں. ایک بریک لیں گے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، بڑا دن ہے اور بڑے ٹاکرے ہیں. NA 95 ہے، NA 96 ہے، 97 ہے، 98 ہے، 99 ہے، 100 101 102 103 104 ایسے ہی PP 98 سے شروع ہونے والا سلسلہ ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں، کون فیوریٹ ہے کون فیوریٹ نہیں؟ آج تو سب کچھ ایسے لگ رہا ہے تہز نہز ہو گیا. اب تو امیدوار یہ سوچ رہے ہیں کس کو گھر سے کہاں سے اٹھا کے لانا، کیونکہ ووٹر عموماً یہ کہتا تھا جی مجھے کوئی سواری مہیا کر دیں، جو تو سواری مہیا کی جاتی تھی. اب وہ جو رکشے گاڑیاں ہیں ان کے بھی نمبر نہیں مل رہے، کون کہاں ہے. ایک دم سے ایک ہلچل مچی ہے اور تاحال ابھی تک 10:30 سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے، 2.25 گھنٹے کا گزر چکے ہیں. کوئی خاص معمولی رش اور گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. دیکھیے بلال، اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال نہیں ہو سکتی کہ آپ یہ کون کر رہا ہے، کس نے کیا یہ سب. حق رہے استعمال کا تو حق نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے، مطلب اس سے بہتر ہے کہ الیکشن ہی نہ کرائیں. یہ تو مطلب جو بھی بہرحال اتفاق ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی ہوا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. لگ رہا ہے گل ہوگی ہے پھر. ہاں، مطلب یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ پورے ملک کا نیٹ بند کر دیتے ہیں، پورے ملک کے موبائل فون بند ہیں اور کوئی آپس میں رابطے میں نہیں ہے. یہ مطلب اس کی مطلب کوئی کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا الٹرنیٹ بندوبست کیا گیا ہے؟ محرم پہ لوگوں کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے، یہاں کوئی اپڈیٹ کوئی بتایا نہیں کسی کو. پاکستانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ تو اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، نیٹ کی حد تک چیزیں ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. یہ تو نہیں کہ پورا ملک ہی بالکل. لیکن سر آج 8300 پہ جنہوں نے میسیج بھیج کے اپنے کوڈ چیک کرنے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ آپ نے ایک سروس مہیا کی الیکشن کمیشن نے، وہ سروس خود ہی معطل کر دی آج. یہ کوئی بات نہیں بنتی. دیکھیں، ایک آپ کو اگر کچھ بھی خطرہ کسی قسم کا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا ہے، یہ کہ ٹیکنیکل پرابلم ہے، کیا ہے، کس نے کیا، کیسے ہوا، اور اس کو اتنے اہم دن کے موقع پر اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں. کوئی حکومتی سرکل سے کسی ذریعے سے کوئی پتہ نہیں چل رہا کسی کو کہ کیا یہ عارضی تعطل ہے یا یہ پورا دن ایسے ہی رہے گا، کب یہ ختم ہوگا، کب سلسلہ بحال ہوگا، کب لوگ اپنے ووٹ کے لیے وہ
جو انہوں نے سروس مہیا کی ہے کہ وہاں اس نمبر پہ سینڈ کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا پولنگ اسٹیشن پولنگ بوتھ تک میرا شاید اس میں سروس ہونی چاہیے. تو وہ یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. اس طرح تو پہلی ہرڈل آ چکی ہے. پوری بہت بڑی ہرڈل ہے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اس کا ٹیکنیکل بھی پرابلم ہے, کچھ واقعی حقیقت میں ایسا ہے مسئلہ, تو اس کو دور کرنا چاہیے فوری. اس طرح سب لوگوں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا آ رہا ہے, اور آپس میں کٹا ہوا, پورا ملک کٹا ہوا ہے آپس میں, کوئی رابطہ نہیں, کوئی لنک نہیں. ایون نیوز گیدرنگ کے لیے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اب ہمارے پورے ڈویژن میں ٹیمیں پھیلی ہوئی ہیں, لیکن وہ اپنا سارا کچھ جو پولنگ اسٹیشن پہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ نیٹ کے بغیر کیسے ساری وہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. یہ بہت پرابلم ہے. آپ نے ایک طرح سے میڈیا کا بھی گلا گھونٹ دیا ہے, اور کنیکٹیوٹی کسی کو کہیں روکا جائے گا, کوئی جواب بتا نہیں سکتا, کوئی کنیکٹ نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا جی اگر کوئی پولیس والا روکے تو آپ بتائیں فوکل پرسن ہے, کون فوکل پرسن ہے, کہاں ہے, سب کچھ تو کٹ گیا ہے. کوئی کسی سے کیسے رابطہ کرے؟ دیکھیے یہ ایک لمٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. ایک طرف الیکشن کمیشن حوصلہ افزائی کر رہا ہے جی کہ الیکشن ووٹ دیں, اپنے منتخب کریں اپنے نمائندے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, سب کچھ سروسز دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور جب پولنگ ڈے آئے تو سارے ملک کا میڈیا بھی اس وقت وہ بھی بیچارہ بے بس دکھائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو انفارم کیا جائے, کس طریقے سے لوگوں کو اپڈیٹ رکھا جائے. ہم نے اتنی زبردست ٹرانسمیشن کی ہے, پورا ڈویژن کے بارے میں سب کچھ بتایا ہے, اتنے دنوں سے ہم لگے ہوئے ہیں. تو اب ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ناظرین کو بر وقت چیزیں پہنچائیں, لیکن وہ جتنا ہمارا نیٹ ورک جتنی بڑے لیول پہ ہم نے انتظامات کر رکھے ہیں, ظاہر اس کے وہ اس طرح سے نتائج میں پرابلم آ رہا ہے, خلل پیش آ رہا ہے, خلل پیدا ہو رہا ہے. تو یہ جاننے کا جو حق ہے, یہ بنیادی حق ہے, آئینی حق ہے ہمارا کہ ہم جانیں, ٹو نو. اور یہ اظہار رائے کی آزادی, یہ سب ہمارے آئینی حقوق میں سے ہیں. اور اس حق پہ جب ڈاکہ ڈالتا ہے, کوئی بھی ڈالتا ہے ڈاکہ, تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح اگر صورتحال سارا دن برقرار رہتی ہے تو پھر اس کو کوئی عوام کی آرا, مطلب شدید لوگوں کے اندر ایک نفرت کا سرد عمل بنتا ہے. لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ یار ہم کس صدی میں, کس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ تو پھر نتائج اناؤنس ہوں گے, کیا ہوں گے, کس کو کہاں سے کتنے ووٹ ملے, کوئی خیر و خبر نہیں. فارم 45 کہاں چلے گئے, یہ تو ایک ایسی چیز ہے. کیونکہ دیکھیں جو ٹیم جو بھی میچ اس میں لوز کرے گی, گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں, لیکن جو بھی اس شاہ سوار میدان جنگ میں گرے گا وہ تو الزام لگا دے گا جی مجھے تو اندھیرے میں رکھ دیا گیا, اور اندھیرا وہ کہے گا میری پریپریشن ایک اور تھی. دیکھنا ایک میچ کھیلنے گیا, وہ ہیلمٹ لے کے گیا, وہ اپنی طرف سے ایک باؤنسی پچ کی تیاری نہیں کر کے گیا, باؤنس بجا اور وہ اس سے اچھی خاصی انجری ہو گئی. یہ تو وہ حساب ہو گیا. بہت سارے امیدوار اس میں ڈسٹرب ہوں گے, اور میرے خیال میں ریزلٹس اب جو ریزلٹس ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا نتائج بدلیں گے, میں یہ کہوں گا نتائج پہ اثر انداز ضرور ہوگا یہ سارا کچھ. بلال دیکھیے, یہ امیدواروں کا یا کسی خاص جماعت کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا جو آئینی حق ہے, حق رائے دہی استعمال کرنا. میں کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہوں, مجھے پرابلم آ رہی ہے, میری ریاست مجھے وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی, میرا الیکشن کمیشن مجھے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا کہ میں بر وقت کہیں جا کے آپس میں اپنے جس کو بھی میں نے ووٹ دینا, مجھے ہر وقت میں تو ایک سارے لوگ اپنی اپنی مصروفیت ہوتی ہیں. تو جب لوگ الیکشن ڈے پہ جب انہوں نے پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے, آپس میں جو کنیکٹیوٹی ہے, جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ الیکشن ڈے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آدھا الیکشن تو الیکشن ڈے پہ لڑا جاتا ہے, تو آپس میں کنیکٹیوٹی ختم ہو جائے تو الیکشن کیسے لڑنا. اور چلیں یہ امیدوار کا نہیں, میرا مسئلہ ہے, میں ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں. آپ خود گئے ہیں ووٹ ڈالنے, آپ کو خود پتا ہے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کر, بوتھ کے نمبر تک نہیں لکھے ہوئے. تو وہ پھر آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ایک سینئر اینکر ہیں, جہاں دیدہ آدمی, آپ کو اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو مجھے بتائیں ایک لے مین کا کیا بنے گا. میں آپ کو آن ریکارڈ بتاتا ہوں, پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود ہے تو آپ کو اہل علاقہ کے لوگ جانتے ہوتے ہیں, تو ان میں سے بیشتر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کرنا ہے اس کا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بلال ڈوگر آپ سے مخاطب تھے, ہوسٹ کر رہے تھے پروگرام. یہ الیکشن ٹرانسمیشن سٹی 41 کی ڈویژن بھر کے حلقوں کا تجزیہ اور تبصرہ ان پہ ہو رہا تھا, اور یہ کئی دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. ہم نے اس ٹرانسمیشن میں کوشش کی
کہ لوگوں کو ووٹ دینے پر شہریوں کو آمادہ کیا جائے، اور ہماری جو الیکشن ٹرانسمیشن ووٹ دو ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ یہ ٹرانسمیشن، یہ سلوگن بہت اس کو ایکسیپٹنس ملی، بہت پذیرائی ملی شہریوں کی، ہمیں بہت فون کالز موصول ہوئیں، لیکن آج شاید ہمیں کوئی کال نہ آ سکے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک کا نیٹ بند ہے، پورے ملک کے موبائل فونز بند ہیں، اور پورا ملک آپس میں اس کا رابطہ کٹا ہوا ہے شہریوں کا۔ امیدواروں کا بھی آپس میں کوئی رابطہ نہیں، امیدواروں کا اپنے پولنگ ایجنٹ سے کوئی رابطہ نہیں، چیف سپورٹر سے کوئی رابطہ نہیں، اور جو ان کے وہ تمام سٹاف کا ان کا عملہ جنہوں نے شہریوں کو گھروں سے نکال کے پولنگ سٹیشنوں تک لے جانا ہے، ان کا آپس میں فون پر کوئی رابطہ نہیں۔ تو ایک مختلف طرح کا دیکھ رہے ہیں اب صورتحال۔ ہم شاید ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن ڈے پر پورے ملک کا جو مواصلاتی نظام ہے، موبائل فون نیٹ ورک کے ذریعے جو رابطہ ہوتا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے، وہ کٹ کے رہ گیا ہے۔ موبائل فون کا نظام معطل ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف امیدواروں کے اور ان کے سپورٹرز کے اور ان کے ایجنٹس کے آپس میں رابطے نہیں رہے، شہریوں کے بھی آپس میں رابطے نہیں رہے، میڈیا کو اپنے نمائندوں سے رابطوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ ساری ایکسرسائز جو پچھلے کئی روز سے ہم کر رہے تھے، اور ہماری وہ ٹرانسمیشن جو ووٹ دو ٹرانسمیشن کئی دنوں سے جاری ہے، اس میں بہت کامیابی کے ساتھ ہم نے فیصل آباد ڈویژن کے قومی اسمبلی کے 18 حلقوں کو زیر بحث ہم لائے، اور 38 حلقے صوبائی اسمبلیوں کے ایک ایک امیدوار کا ہم نے تعارف کروایا اور بتایا کہ کس حلقے میں کس کی پوزیشن کیوں مضبوط ہے، کون کتنا ویک ہے۔ ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی اسٹوڈیو میں آتے رہے، وہ بھی اپنی آراء کا اظہار کرتے رہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا وعدہ تھا کہ الیکشن کی جو ٹرانسمیشن ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گی، ہم آپ کو انتخابی نتائج سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن بہت ہی یہ افسوسناک صورتحال اس وقت پورے ملک میں ہے کہ آپس میں کسی کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت مختلف بڑی یونیک صورتحال ہے، اور اس صورتحال کا تدارک بہت ضروری ہے۔ ہمارے جتنے بھی جو ملک کے ذمہ داران ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، ان کا فرض ہے، اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ یہ سلسلہ فوری طور پر یہ ختم ہو، یہ تعطل دور کیا جائے، تاکہ سارے ووٹرز کا، شہریوں کا، میڈیا پرسنلز کا آپس میں رابطہ ہو، ایون انتخابی عملے کا بھی آپس میں شاید رابطہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے اس وقت پورے ملک کی۔ ایسی صورتحال میں ٹرن آؤٹ زیادہ رہنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور شہریوں میں بھی ایک طرح کی بڑی مایوسی اور افسوس پایا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہم 21ویں صدی میں پہنچ گئے ہیں، جدید دور ہے، ترقی ہے، اور بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے ہم کرتے ہیں، لیکن ہم ایک دن کے لیے بھی اپنا کسی خاص ڈے پہ اگر ہم چاہیں کہ پورے ملک کے شہریوں کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا فری اور فیئر ان کو موقع دے سکیں، اور ان کی کنیکٹیوٹی کو بڑھا سکیں، ان کی کیوریز کا، ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں، ان کو معلومات اتنی دے سکیں کہ وہ پولنگ اسٹیشنوں پر جا کر آسانی کے ساتھ اپنے ووٹ کاسٹ کر سکیں اور اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کر سکیں۔ ایک دن کے لیے بھی ہمارے لیے شاید یہ ممکن نہیں ہے، اور شاید یہ تعطل آ جاتا ہے، ٹیکنیکل فالٹس آ جاتے ہیں، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، اور پھر دور بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی اتنا وقت گزر چکا ہے پولنگ شروع ہوئے، لیکن یہ معاملہ، یہ سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا، اور پورے ملک کی جو آپس میں رابطے کٹے ہوئے ہیں۔ ہم اس سکرین کے ذریعے بھی حکام بالا سے درخواست کرتے ہیں، جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں، ارباب اختیار ہیں، وہ یقیناً یہ چاہتے ہوں گے، اور اس پہ ظاہر ہے اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ الیکشن کی شفافیت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ اگر ایسا آپ کی خواہش ہے تو پھر اس تعطل کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیجیے، اور فوری طور پر جو رابطے ہیں لوگوں کے بحال ہونے چاہیے، تاکہ وہ انفارم ہو سکیں کہ ہو کیا رہا ہے، کس پولنگ سٹیشن پر کیا صورتحال ہے۔ ہماری ٹیمیں اس وقت پورے فیلڈ میں موجود ہیں، قومی اسمبلی کے تمام حلقوں میں اور صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں سٹی 41 کی ٹیمیں موجود ہیں۔
لیکن ہمارا کنیکٹیوٹی والا پرابلم جس کا پورے ملک کو سامنا ہے اس کا ہمیں بھی سامنا ہے. ہماری نیوز گیدرنگ بڑی زبردست ہو رہی ہے. ہم جو انفارمیشن آپ تک پہنچتی جائے گی آپ کو آگاہ کرتے جائیں گے. اور سٹی 41 کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ آپ کو معلومات کی بر وقت فراہمی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا جائے. اور انشاءاللہ آج بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جس حد تک ممکن ہے ہر ممکنہ انسانی کوشش جو ہو سکتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو باخبر رکھیں. اور نہ صرف پولنگ سٹیشنز کی صورتحال سے آگاہ کریں بلکہ ٹرن آؤٹ کیسا جا رہا ہے لوگوں کا, پولنگ سٹیشنوں پر رش کتنا ہے, کیا صورتحال ہے وہاں, یہ بھی آپ کو بتاتے جائیں گے. سینئر اینکر پرسن ہمارے بلال ڈوگر موجود ہیں, ان سے ایک بار پھر جانتے ہیں. وہ تو اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں اور مجھے ابھی کرنا ہے, اور میں بھی اسی کنفیوژن میں رہا کہ ووٹ کے سلسلے میں انفارمیشن میں کہاں سے لوں, اور پھر ادھر ٹرانسمیشن میں بھی آنا ہوتا ہے. تو بلال ڈوگر ینگ آئے ہے, وہ تو جلدی ڈھونڈ کے پہنچ کے اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, لیکن میں ابھی ووٹ کاسٹ کروں گا. لیکن پولنگ سٹیشنوں پہ کیا صورتحال, جس پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ان سے جانتے ہیں وہاں کیا صورتحال تھی. لوگ بہرحال پھر بھی نکلیں گے, یہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ, دلچسپی ہے لوگوں کو, لیکن ظاہر ہے پھر ٹرن آؤٹ متاثر ہوتا ہے. اور پھر وہ مزہ جو پولنگ سٹیشنوں پر رش ہوتا ہے, جو ایک میلے کا سا سما ہوتا ہے, وہ شاید پھر اس طرح نہ ہو سکے, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. بلال ڈوگر کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے پولنگ سٹیشن پہ کیا دیکھا. بلال کہیے گا کیا صورتحال تھی؟ سر جی, رش جو ہے وہ میں جیسے کہا جو گنجان آباد علاقے ہیں, دیہی علاقے ہیں, جو کینڈیڈیٹ کے نزدیک ہے, وہاں ہمیں گہما گہمی نظر آئی. اگر آپ اجازت دیں میں کچھ نظر, یہ جو ہمارے ابھی رپورٹرز اپڈیٹ کر رہے ہیں, وکاس نے اپڈیٹ کیا NA 103 سے 118 جو 256 یہ پولنگ اسٹیشن نمبر ہے اور 118 ہے, یہاں 45 منٹ لیٹ پولنگ شروع ہوئی ہے. پھر ہمیں فضیل نے اپڈیٹ کیا NA 95 سے PP 98 کے اندر 9:05 پر 165 163 164 پولنگ اسٹیشن میں ابھی تک پولنگ ہی شروع نہیں ہوئی تھی. 1 گھنٹے تک پولنگ شروع نہیں ہوئی. آگے حلقے کا بتا دیں, یہ جی NA 95 جمرہ اور 98 جمرہ اس صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے. ایسے NA 101 میں 114 پولنگ اسٹیشن ہے, جہاں پولنگ اسٹیشن نمبر 258 ہے, یہاں بھی سیم سچویشن ہے. بلکہ ابھی طیب ہمارے جو کرائم رپورٹر ہیں انہوں نے اپڈیٹ کیا NA 104 ہے, PP 112 ہے. سیلفی فوٹیج بنائی گئی ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے, موبائل یعنی کہ قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ ایک تو ہے تصویر بنوا لی, اس نے باقاعدہ اپنی سیلفی بنائی ہے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے. تو کیا وہ بوتھ کے پیچھے سے کچھ نہیں بنا کے لے کے آیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولنگ سٹیشن پر ایسے انتظامات نہیں ہیں, کسی کی تلاشی نہیں لی گئی کہ موبائل فون اندر نہ لے جا سکے, کیونکہ موبائل فون اندر لے جانا بڑا منع ہوتا ہے اور یہ غیر قانونی ہوتا ہے. میں ایک انٹرسٹنگ سچویشن بتا دیتا ہوں, میں نام کسی پولنگ اسٹیشن میں لوں گا. ایک جگہ ایک نوجوان موجود تھا, میں کہا بوتھ یہاں 8 ہیں, آپ 2 نوجوان ہیں. انہوں نے کہا جی 15 ڈیوٹی تھی, باقی پتہ نہیں ان کتنے ہیں. یہ پولیس والے ہیں, مطلب ایک بوتھ کے بعد ایک پولیس والا ہونا لازم ہے. اب جو عملہ کھڑا ہے وہ باہر نائب کاسر وغیرہ جو ڈیوٹیاں لگی ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں, عوام تو ان کی نہیں سنتی. 150 کی لائن لوگوں, پولیس والا باوردی کھڑا ہوگا وہ ٹھیک ہے. پاک آرمی اور رینجرز کی ڈیوٹیاں ٹوٹل ڈپلوائے ہے وہ موجود ہیں. پولیس اہلکار جو ڈیوٹی پہ تھے, بلکہ ابھی تک یہ جو میں آپ کو اسٹیشن نمبر 258 کا بتا رہا ہوں اور فضیل والا, یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولنگ عملہ ہی نہیں پہنچا. اور یہ وکاس والا جو NA 103 جو کہ میاں علی سرفراز اور حاجی اکرم انصاری کے درمیان مقابلہ ہے, یہاں بھی پولنگ عملہ 45 منٹ لیٹ پہنچا ہے. جب پولنگ عملہ ہی نہیں پہنچے تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہاں پولنگ سٹیشن پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو پھر دھند بھی چھا جائے, دھاندلی بھی ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ایک پولنگ سٹیشن پہ عملہ موجود ہو, پولنگ لیٹ ہو جائے, یہ بڑا نارمل ہے کہ ووٹر نہیں آئے, وہ جو ایجنٹس ہیں انہوں نے اپنے فارم نہیں دیے. لیکن اگر عملہ 45 منٹ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کا کون جواب دے؟ یہ 45 منٹ کیا کمپنسیٹ کیے جائیں گے؟ اب ہم تو ساتھ ساتھ آگاہ کریں کہ جو اپڈیٹس ہمارے گروپس میں آ رہی ہیں, رپورٹر اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو عملہ نہیں پہنچا, اب اس میں ایک وجہ تو خیر ان کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے ایڈریس, لیکن پھر بھی آپس میں جو رابطے کا فقدان ہے وہ ایک وجہ تو بنتی ہے کہ آپ بر وقت اگر کسی قسم کی انفارمیشن لینا پڑتی ہے یا کوئی آپس میں کوارڈینیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو عملہ لیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے نا کہ یہاں ہمارے انتظامات, یہ جو آج کا خلل ہے ٹرانسمیشن میں جو پڑا ہوا ہے, پورے ملک کا نیٹ بند ہے, موبائل فونز بند ہیں, تو اس کی بھی تو ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے. آپ کی بات 100% رائٹ ہے, لیکن اس پریزائڈنگ آفیسر سے یا اس اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سے پوچھا جائے کہ آپ سامان پھر کس کے حوالے کر کے گئے ہیں.
وہ تو سیلڈ بیگز ہیں، باکس ہیں، آپ نے کس کے سپرد کیے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے تو وہاں سے ہلنا نہیں تھا، آپ لوگ صبح موجود نہیں تھے 45 منٹ تک، یعنی کہ سامان کی ترسیل اور سب کچھ یہ ڈسٹرب نظر آیا۔ یہ اب کل تک جیسے وقاص ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اب باقاعدہ پکچر سامنے آ رہی ہیں، اب ویڈیوز آ رہی ہیں، اب سمجھ آ رہا ہے کہ اب حالات و واقعات چل کے رہے ہیں۔ اور آپ کی بات 100% رائٹ ہے کہ جب ایک سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، وہ لوگوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، تو وہ لوگ بھی تھوڑا ایزی ہو گئے کہ ہم سے کون سا کسی نے پوچھنا ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہم سے پوچھنے کے لیے، ان کو بھی جواب دے۔ ایک ایپ چل رہی ہے جس کے تھرو وہ صرف رزلٹ اپڈیٹ کریں گے، اس کے ذریعے وہ میسج کر کے نہیں پوچھ سکتے فلاں پولنگ اسٹیشن پہ عملہ پہنچا یا نہیں، کون کہاں کتنا لیٹ ہے کسی کو نہیں پتا۔ اب ہماری ٹیمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں، ہم بتا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، یہ چیک کریں گے یہاں پولنگ عملہ کیوں نہیں پہنچا، یہاں عوام کی حق رائے دہی کے اندر خلل کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا سٹاف اگر سن رہا ہے اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اگر مانیٹر کر رہے ہیں اپنے مانیٹرنگ روم سے، تو اگر ان کو کہیں سے کچھ انفارمیشن نہیں مل رہی تو ہماری سکرین سے ان کو ہم آگاہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کے انتظامات کرنے میں شاید ناکام رہے ہیں کہ ان کا اپنا عملہ جو ہے وہ بر وقت پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ کر پولنگ کا آغاز کروا سکے۔ ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا عملہ کس اسٹیشن پر کتنے بجے کتنی دیر تک نہیں پہنچا، اور کسی کو کوئی آپس میں ان کی کوارڈینیشن کا کوئی بندوبست نہیں ہے تو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں ان کو اس حوالے سے ایکشن بھی لینا چاہیے۔ اور ایکشن وہ کیا لیں گے جب ملک کا نظام ہی معطل ہے، جب پورے رابطے کٹے ہوئے ہیں، تو کس طریقے سے کوئی پولنگ اسٹیشن پہ بر وقت پہنچے گا؟ اور شاید آپ کو تو پتہ بھی نہ چل سکے کہ آپ کا کون سا عملہ کس اسٹیشن پہ بر وقت پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ بلال ڈوگر نے جن تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا، اس طرح سے ہمارا پورا نیٹ ورک چونکہ پورے ڈویژن میں پھیلا ہوا ہے، ہماری ٹیمیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہر حلقے میں موجود ہیں، قومی اسمبلی کے حلقوں میں، صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے اضلاع میں تمام جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی حلقے موجود ہیں ان میں ہماری ٹیمیں موجود ہیں۔ ہم اسی طرح آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ کس جگہ کتنے ووٹ کاسٹ کرنے کی شرح کیا جا رہی ہے، کتنا رش ہے پولنگ اسٹیشنز پر، کہاں عملہ لیٹ پہنچا، کہاں پولنگ بر وقت شروع ہوئی، کہاں نہیں ہوئی۔ اس سے ہم آگاہ ہوتے رہیں گے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، اپڈیٹ لیتے رہیں گے اپنی ٹیم سے اور آپ کو بتاتے رہیں گے۔ بلال کی طرف میں دوبارہ آگے بڑھتا ہوں۔ بلال یہ بتائیے گا کہ اس طرح سے اگر معاملہ رہا تو پھر کیا کون اس طرح کے معاملے پہ پھر اطمینان تو نہیں کوئی کر سکے گا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کیسا یہ مطلب ایک اننیسیسری ایکٹیویٹی ہے یہ، یا اس کو ولفل نیگلیکٹ کہتے ہیں، یا پھر یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسا کیا گیا ہے؟ سر یہ ابھی طیب مقبول نے ایک اپڈیٹ کی، بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس نے مہر لگانے کی ویڈیو بنا لی ہے، موبائل لے جانے کی اندر اجازت نہیں ہے اسٹیشن کے، اور وہ جو بیلٹ وہ ایک خفیہ ایک باکس بنایا گیا جس کے اوپر جا کے مہر لگا لی، اس نے اس کی ویڈیو بنا لی ہے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ طیب کہہ رہے ہیں کہ متعدد تصاویر اس پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، باقاعدہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا پر بہت سی تصاویر اپلوڈ ہو رہی ہیں ووٹ ڈالنے کی، اور ووٹ ڈالتے ہوئے یا ووٹ کے ساتھ سیلفیاں بنائی جا رہی ہیں مہر لگانے کے بعد۔ تو یہ کہاں گیا الیکشن کمیشن کا عملہ، کہاں گئے ان کے انتظامات؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، سٹی 41 کی الیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کئی روز سے یہ ٹرانسمیشن جاری ہے، اور میں اور بلال ڈوگر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ہماری بہت بڑی ٹیم جس میں ہمارے ایڈیٹوریل کے ہیڈ ہیں کرملائی گوندل صاحب، وہ لاہور سے ہمیں ہدایات، ہماری سارا ان سے رابطہ ہے، ہمارا لاہور کی پوری ایک وہاں بہت بڑی ٹیم ہے، نیوز پروڈیوسرز ہیں، کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں کا پی سی آر ہے، ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ پھر فیصل آباد میں ہماری پوری ایک ایڈیٹوریل کی ٹیم ہے، ٹیکنیکل کی ٹیم ہے، رپورٹرز، کیمرہ مین، بہت بڑی فیصل آباد ڈویژن کا ایک نیٹ ورک جو آپ کو آگاہ کر رہا ہے کئی روز سے کہ کیا صورتحال ہے، مختلف امیدواروں کی مختلف حلقوں میں کیا پوزیشن ہے۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک کا چونکہ مواصلاتی نظام کٹا ہوا ہے، خصوصاً جو ٹیلی کمیونیکیشن کا ٹیلی فون کا جو سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارا موبائل فون سسٹم اور نیٹ ورک جو ہے موبائل نیٹ کا،
وہ نیٹ بند ہے، فونز بند ہیں، رابطے کٹے ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی پوری ٹیم جو ہر حلقے میں موجود ہے، مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر موجود ہے، ان سے آپ کا رابطہ ہم کر رہے ہیں اور ان سے معلومات لے کے آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ کیا صورتحال ہے، مختلف پولنگ اسٹیشنوں کی کیا صورتحال ہے۔ ایک تازہ ایک بریکنگ نیوز آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں، یہ شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پر اس جو ابھی معلومات ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہو یا موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ لکھ سکتے ہیں، یقیناً موبائل فون تو شاید اس کے ذریعے تو آپ کا رابطہ نہ ہو، لیکن جیسے بھی آپ سن رہے ہیں یہ نمبرز نوٹ کر لیجئے۔ ہماری معلومات کے مطابق ریسکیو 1122 پہ اتنا رش ہے یا ان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، انہوں نے شہریوں کی سہولت کے لیے پی ٹی سی ایل کے 2 نمبرز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں۔ یہ نمبرز ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اگر شہریوں کو خدا نخواستہ کسی قسم کی مشکلات کا سامنا ہو تو ان نمبروں پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نمبر لکھ سکتے ہیں 041، یہ فیصل آباد کا کوڈ ہے، 041-920-1540۔ ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، 041-920-1540، اور دوسرا نمبر ہے 041-920-1541، یعنی 40 اور 41 یہ آخر پہ ہیں۔ تو کسی قسم کی ایمرجنسی کی صورت میں شہری ریسکیو 1122 سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ نمبر نہ ملے، اب تک کی معلومات کے مطابق کوئی رابطہ کسی کا ممکن نہیں۔ یہ ہمارے رپورٹر نے شیئر کیا ہے جو بہت باخبر طیب مقبول موجود ہیں اس وقت کنٹرول روم میں، جو ڈسٹرکٹ جو پولیس کا کنٹرول روم ہے وہاں سے پورے ضلع کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تازہ ترین انفارمیشن تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ بات کرتے ہیں الیکشن کی اور آگے بڑھتے ہیں، بلال ڈوگر سے جانتے ہیں، وہ ہماری پوری جو ٹیم ہے اس وقت ان سے رابطے میں ہے، جانتے ہیں کہ کوئی تازہ ترین انفارمیشن اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہماری ڈسکشن جاری رہے گی کہ آج کس قسم کی صورتحال جو شہری اس کا سامنا کر رہے ہیں اور ووٹرز کتنے جو ہیں گھروں سے نکلنے کا امکان ہے اور کس کی کامیابی کا اور کس کو مات ہونے کا امکان ہے، یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے۔ بلال ڈوگر سے بات کرتے ہیں۔ بلال کہیے گا کوئی تازہ انفارمیشن جو ہم نے شیئر کر دی ہے، جو آتی جائے گی ہم شیئر کرتے جائیں گے، کیا کہیں گے ایسی صورتحال میں؟ ہماری ٹیموں کا تو ویسے بڑی بات ہے کہ وہ پورے پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہیں اور تمام تر مشکلات کے باوجود رابطے میں ہیں اور ہمیں معلومات فراہم کر رہی ہیں اور ہم آپ تک معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ ڈسکنیکٹیوٹی ہے، ڈسکنیکٹ ہے کہ ہمارا ان سے لنک نہیں ہے، لیکن ہمارا ان سے کسی نہ کسی طور رابطہ ہے اور ہم آپ تک انفارمیشن پہنچا رہے ہیں۔ بلال کہیے گا ایسی صورتحال میں تو بڑے ایک چیلنجنگ ٹاسک بھی بن جاتا ہے، ہم جتنا زیادہ کرائسس لائک سچویشن ہوتی ہے ہم بھی اپنا رول بڑھا دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ ہم اپنے انشاءاللہ مشن میں کامیاب رہیں گے؟ انشاءاللہ سر مشن میں کامیاب رہیں گے، بلکہ ہمارے نمائندگان ابھی تک کامیاب چل رہے ہیں۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، محرم میں جب ہوتا ہے تو سیم سچویشن میں ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی فیلڈ میں ایسی بہت ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ تو ہمارا جو جتنی بھی نیوز گیدرنگ ٹیم ہے وہ ساتھ ہی جو خاص طور پہ فیلڈ ٹیم ہوتی ہیں وہ ساتھ ہی اپنے دماغ کے اندر کوئی نیا ٹیکٹک استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں کیا کروں، اب وہ پاسبلٹی چیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں عمیر جڑا والا کنیکٹڈ ہیں، سعد وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں سمندری سے، ازادار اور ارسلان دورانی رانا ثناءاللہ والے حلقے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جبکہ عمران اسلف فوٹیجز اور سب کچھ بھیج رہے ہیں ڈچکوڈ والے ایریا سے، اور یہ سراؤنڈنگ کے ایریا فضیل وہاں سے جمرہ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے مطلب ہماری ٹیم میں اپنے آپ کو جس سرکمسٹانسز کا اثر پڑا ودن ہاف آور انہوں نے رسپونڈ بیک کیا، انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا، فوٹیجز بنائے، وائی فائی ڈھونڈا نزدیک، اور عوام کو اپڈیٹ کرنے کے لیے جو ممکن ہو سکا اس کی کوشش کی ہے۔ اور میرے خیال میں اب دیکھیں یہ اب سرکار کو بھی مشکلات آئی ہیں، جیسے آپ نے 1122 کا بتایا، انٹرنیٹ سروسز ڈاؤن ہونے سے اس سے ایک دم جو بوجھ ہے اب وہ سسٹمز پہ پڑ گیا ہے، اب ڈی سی نے رابطہ کرنا ہے، آر پی او سی پی او نے کرنا ہے۔ مجھے یہ لگا کہ ایک اندھیرے کے اندر ہوا فیصلہ ہے جس کو میرے خیال میں اجالے میں لے کے آنا چاہیے تھا کہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہوتے۔ بہت ساری انٹرنیٹ سروسز ہیں جو معطل ہیں، کچھ چل رہی ہیں کچھ بند ہیں۔ اچھا ایپس جو اب پاکستان تحریک
طریقے ہیں. صاحب نے ایک رابطہ ایپ بنائی, پاکستان مسلم نون نے ایک ایپ بنائی کہ آن لائن آپ اس میں ٹائپ کریں آپ کا سارا کچھ نکل آتا ہے. اب وہ ڈسٹرب ہے. اب اصل بیسیکلی مقصد تو یہی لگ رہا ہے, پھر یہی تھا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کو ڈسٹرب کر لیا جائے, لیکن یا تو ووٹر ٹرن آؤٹ کے ساتھ یہ خود بھی ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں. لیکن بلال ہم چلیں حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہی ہوا ہے اور اس کو کسی نے خراب نہیں کیا, یہ اپنے آپ ہی خراب ہوا ہے. اور ہم نیٹ جو ہے موبائل سروس ہے اس کی منت کر لیتے ہیں کہ محترمہ نیٹ سروس صاحبہ آپ تشریف لے آئیں, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور بہت کروڑوں لوگ آپ کے منتظر ہیں, آپ کا چشم ما روشن دل ما شاد, آپ تشریف لائیں نیٹ سروس صاحبہ, لوگ آپ کو ویلکم کہیں گے. جو بھی ذمہ داران ہیں اگر وہ سن رہے ہیں تو ضرور ہم تو وہ حسن ظن رکھتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں, ہمارے ذمہ داران ہیں, ہمارے ٹیکنیشینز, انجینئرز, اور جو بہت بڑا ہم آئی ٹی میں اتنی ترقی کر گئے ہیں بلال, میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ضرور کسی دشمن ملک کی سازش ہے. کیا کہیں گے؟ میں اس پہ کہہ کر لگانا چاہوں گا کیونکہ بلا شبہ جو ایسا ہوگا وہ دشمنی ہوگا, کیونکہ ہم سے تو دشمنی کر گیا جس نے بھی کرنی تھی کہ ہمیں تو دور رکھا اور ہمیں باقاعدہ مشکل میں ڈالا گیا. سر آپ دیکھنے والے ناظرین بڑے اس وقت کمفرٹیبل ہوں گے کہ اب ہمارے پاس ٹرانسمیشن آ رہی ہے, لیکن جس بھاگ دوڑ میں پیچھے سے چیزیں مینیج ہوئی ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ فاروق بیٹھے ہیں, حسن بیٹھے ہیں, اور جیسے انہوں نے بھاگ کے شہباز اور ساتھ دیگر جو ٹیم ہے حذیفہ, انہوں نے ایک دم سے حسل بسل, کبھی کسی کا وائی فائی کنیکٹ ہو رہے ہیں, ہم ساتھ ہمسایوں سے وائی فائی لے کے بھی اپنی ٹرانسمیشن جاری کی تاکہ عوام کو اپڈیٹ کر سکیں. ہمارا مقصد ایک ہے, جس عوام کو اندھیرے میں رکھنا چاہ رہے تھے, ایک منصوبہ تھا, ہم اسی اندھیرے سے نکالیں گے. پھر کہیں گے ووٹ دو, ابھی وقت ہے, رش ڈال دیں 5 بجے تک, کیونکہ اگر انہوں نے پچھلے 2.5 گھنٹے ضائع کیے تو عموماً 3 بجے کے بعد ٹرن آؤٹ نظر نہیں آتا. تو ہمیں خوب سے بات آپ نے کی کہ مزہ تو جب ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کوئی زبردستی ہمارا کوئی مخالف ملک جس نے ہمارے سسٹم پہ حملہ کیا ہوگا, یا کوئی بھی جس نے بھی کوئی غیبی قوت ایسی کو بن جاتا ہے, کوئی سین بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں, دیکھیں بعض اوقات قدرتی آفات بھی آ جاتی ہیں, کوئی مسائل کا بھی ہو جاتا ہے سامنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ اس جو ہم پہ ایک انہونی ایک مصیبت نازل ہے اس کا مقابلہ مل کر کریں, اور پولنگ سٹیشنوں کی طرف رش کریں, اور قومی قیادت کو جو ہمیں ایک ہمارے ارباب اختیار نے موقع فراہم کیا ہے, جو آئین پاکستان نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم نے اپنے الیکشن اپنے نمائندے خود چننے ہیں, اور ہم نے جمہوریت کا مطلب یہی ہے. یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ڈیمو ایک لیٹن ورڈ ہے غالباً, اور کریسی حکمرانی ہوتی ہے یا ان کی حکومت ہوتی ہے. ڈیموکریسی مین عوام کی حکومت. تو عوام کی حکومت پہ بات جاری رہے گی, لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات کا سلسلہ یہیں سے پھر شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی 41 کے الیکشن ٹرانسمیشن سے آپ سے مخاطب ہیں. ابھی ایک ہمارے پاس بریکنگ نیوز آئی ہے. جنگ سے مائی ہیر پولنگ سٹیشن ہے اور وہاں لڑائی جھگڑے کی اطلاعات ہیں, اور ہمیں جنگ سے یہ اطلاع فراہم کی گئی ہے ہمارے جنگ بیورو سے. مائی ہیر پولنگ سٹیشن پر لڑائی جھگڑے کی اطلاعات ہیں, اور یہ بڑا افسوسناک صورتحال ہے وہاں. اگر کوئی بھی ضلعی انتظامیہ کا کوئی افسر سن رہا ہے اور جھانگ کے اگر پولیس افسر سن رہے ہیں تو ان کو جھانگ کے مائی ہیر پولنگ سٹیشن پہ فوری طور پر ٹیمیں روانہ کرنی چاہیے, اور وہاں اس وقت لڑائی جھگڑے کے مناظر جو ہیں وہ ہیں. ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ایک بار پھر کہ جھانگ کے مائی ہیر پولنگ سٹیشن پر کچھ جھگڑا ہوا ہے, لیکن وہاں پولیس حکام یا پولیس کا عملہ اس طریقے سے موجود نہیں جو بیچ بچاؤ کرا سکے. اس صورتحال کا جنگ کے جو پولیس حکام ہیں ان کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے. ہم بات کر رہے تھے جمہوریت کی. یہ ڈیموکریسی مین عوام کی حکومت ہوتی ہے اور یہ عوام کے ذریعے بنتی ہے, اور عوام اپنے نمائندے خود منتخب کرتے ہیں. عوام کی حکومت عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے. گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. تو جب بائی دا پیپل نہیں ہوگا تو فار دا پیپل کہاں ہوگا؟ جب گورنمنٹ آف دا پیپل نہیں بنے گی تو وہ کس طریقے, پھر کوئی اور حکومت تو ہو سکتی ہے, وہ گورنمنٹ آف دا پیپل نہیں ہوگی. گورنمنٹ آف دا پیپل بننے کے لیے
پیپل کا پولنگ اسٹیشنوں پہ آزادانہ جانا بہت ضروری ہے. ان کو تمام سہولتیں فراہم کرنا تاکہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں اور پولنگ اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد ان کو پوری معلومات مل سکیں. ایک عام فہم رکھنے والا شخص جو ہے وہ بھی صحیح طور پہ ووٹ کاسٹ کر سکے اور اس کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ارباب اختیار اس عارضی تعطل کو دور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے تاکہ پورے ملک کا رابطہ بحال ہو سکے. ایک مفلوج ہو کے رہ گیا ہے نظام زندگی ایک نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے, موبائل فون سروس نہ ہونے کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے. ہم بتا رہے تھے کہ الیکشن ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ہے اور ہمارے نمائندے پورے ڈویژن سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. مختلف طرح کی صورتحال میں, ہر طرح کی صورتحال میں ہم تیار رہتے ہیں, ہنگامی حالات میں بھی تیار رہتے ہیں. بلال ڈوگر کے پاس ایک اور خبر آئی ہے, ہمارے نمائندے نے بھیجی ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے, کس اسٹیشن کی ہے اور وہاں کیا ہوا ہے. بلال کہیے گا کیا صورتحال ہے, کہاں کی خبر ہے؟ سر یہ میں ذرا بتا دیتا ہوں, 2-3 آ گئی ہیں, بلکہ یہ میں میرے موبائل میں سامنے فوٹیجز پڑی ہیں. اگر آپ کہیں تو یہ دیکھیں, یہ باقاعدہ بیلٹ پیپر کی پکچرز ہیں. یہ موریں لگا رہا ہے, بلکہ ویڈیو بھی, ایک ویڈیو کلپ موجود ہے جو کہ چلایا جا رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ 2 کلپس آ گئے ہیں. ایک NA-100 اور 108 میں جو ہے جھگڑا ہوا ہے, NA-104 اور PP-112 جو جس میں ہم موجود ہیں, اس کے اندر کھلم کھلا خلاف ورزی, وہ مہریں لگا رہے ہیں. اور وہ جماعت ہے جو قوانین کی بات کرتی ہے, وہ دونوں مہریں اس جماعت نے اسی اپنے پسندیدہ اپنے امیدوار کو لگائی. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ فوٹیجز بنا رہے ہیں. اور یہ پھر NA-102 اور PP-116 سے بھی یہی آئی ہے جو کہ اسماعیل سیلا اور چنگیز خان کاکڑ والا ہے. لیکن یہ تو بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو موبائل ایسے اندر جا رہے ہیں تو یہاں تو پھر بہت سارے سوالات اٹھ جائیں گے. یہ تو پورا سسٹم ایسے لگ رہا ہے کہ ہلا ہوا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور ابھی آغاز ہے, ابھی تو بہت کم وقت گزرا ہے. پولنگ کا بالکل آغاز بڑا ہی کہتے ہیں کہ وہ سرد ہوتا ہے, آخر پہ گرما گرمی ہوتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے پولنگ. لیکن یہ دیکھیں تو سٹارٹ کے اندر ایسے کام شروع ہو چکے ہیں. پھر NA-100 PP-108 جو رانا ثناء اللہ والا حلقہ ہے, اس کے چک نمبر 230 اسٹیشن نمبر 38 کے اوپر طیب مقبول کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے. اور ابھی پولنگ تو اس میں ڈسٹرب نظر نہیں آ رہی. جبکہ ماہیر والا جو آپ نے بتایا, وسیم عزیز تھے ہمارے نمائندے جنگ سے, انہوں نے کہا کہ وہ باقاعدہ ایک دوسرے کے کیمپ ہی اکھاڑ دیے, کیمپ اکھاڑ کے پھینک دیے انہوں نے دوسرے, اور لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. ایسے موقع پہ پولیس کیا کرتی ہے بلال؟ یہ پولیس کہاں ہوتی ہے, کیوں بر وقت رول ادا نہیں کرتی؟ لڑائی جھگڑوں کا تو اندازہ ہوتا ہے کہ بعض سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں اور وہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کچھ بھی ناخوشگوار صورتحال پیش آ سکتی ہوتی ہے. لیکن پتہ نہیں ہمارے حکام وہاں کیا سوئے ہوتے ہیں, پولیس کہاں تھی؟ سارا عملہ تو وہاں ہونا چاہیے. سر اگر آپ نے DC آفس کے کلرکوں کو سیکیورٹی کی جگہ پر کھڑا کرنا ہے, پھر ایسے واقعات تو معذرت کے ساتھ ہوں گے, کیونکہ باوردی اہلکار تو آپ کے پاس ہے نہیں. اس شہر کے اندر تو پولیس اہلکار اتنے نہیں ہیں کہ وہ تھانوں کے اندر ڈیوٹیاں پوری ہو سکیں. تو آج شہر فیصل آباد کے جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کی تعداد اتنی بڑی بوتھ ہے, اور آپ کو ایک ایک بوتھ کے اوپر ایک ایک پولیس اہلکار چاہیے تاکہ جو بلا تعطل یہ ووٹنگ کا عمل ہے یہ جاری رہ سکے. لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ آغاز کے ساتھ ہی اگر ایسے واقعات جنم لے رہے ہیں, پولنگ کا عملہ لیٹ پہنچ رہا ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں, تصاویر بن رہی ہیں, اور دیکھیں ووٹ کاسٹ کرنے والے تو ہم میڈیا کے ہمارے پاس آبزرور کے کارڈ ہوتے ہیں, ہم ویڈیو کلپس بناتے ہیں کہ ووٹ کاسٹ کر دیا. لیکن جو سٹمپیں لگا رہے ہیں یہ تو بڑی ایک مذائقہ خیز بات ہے. دیکھیے بلال, یہ ایک طرف تو یہ صورتحال جو ہے, یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں جس جماعت کے بھی ہوں, ہم نہیں کہتے کس جماعت کے ہیں, پتہ تو ہمیں ہے کہ کس جماعت کے ہیں, کس نے یہ کیا. ایک تو خیر وہ غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ قوانین جو ہیں ان کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں اور سسٹم کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اور سسٹم کو ایکسپوز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے آپ کے انتظامات, یہ ہے آپ کا نظام. اور یہ دیکھیں, آپ کہہ رہے تھے کہ موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں ہم موبائل فون لے کے بھی گئے ہیں, ہم نے اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ بھی کیا ہے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کے وائرل بھی کی ہے. تو الیکشن کی مشن کی جو انتظامات ہیں ان پر سوالیہ نشان ہے, ان کی کارکردگی پر. بلال اس طرح تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر موبائل فون بھی اندر جا سکتے ہیں تو آپ کسی کو مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ جائیں, ہمیں ووٹ دے کر پرچی پہ مہر لگا کر آپ ہمیں وہ سینڈ کریں گے اس کی فوٹو,
یہ فوٹو تو سر یہ تو پھر شفافیت پہ حرف آئے گا اس سر یہ فوٹو نہیں چل رہی ہے تو سب کچھ ہی چلی جا رہا ہے. ویڈیوز کلپ بن رہے ہیں. اگر وہ سیلفی کے ساتھ ایسے باقاعدہ ویڈیو نظر آ رہی ہے, وہ اسٹیمپ لگا رہا ہے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہے, تو بوتھ کے اندر جو عملہ, اچھا اسی روم کے اندر عملہ بیٹھا ہے, وہ بالکل چند قدم, بلکہ میں کہہ رہا ہوں آدھا قدم بھی اٹھائے وہ بیٹھے ہیں. کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ ویڈیوز بن رہی ہیں؟ کون اجازت کن پولنگ اسٹیشن پہ ہے؟ یہ تو بہت. اور پھر وہ موبائل فون اور وہ جو کیمراز لگے ہیں, سامنے کیمراز لگے ہیں پولنگ اسٹیشن حساس کے اوپر, وہ کس کام کے ہیں؟ مطلب کوئی چیک اینڈ بیلنس اس کو اثر نو موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جو پولنگ عملہ ہے یا تو ان کی ٹریننگ صحیح نہیں ہوئی. اب سوال ادھر آ گیا کہ کیونکہ یہاں تو ہم آخری دن یہ دیکھتے رہے کہ فلاں پریزائڈنگ آفیسر نہیں پہنچا, فلاں اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر نہیں پہنچا, 50 کم ہو گئے, 40 کم ہو گئے ہیں, آج 45 منٹ لیٹ پہنچ رہے ہیں. اور سفارشیوں کی بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں, ہمارا چینج کر دیں جی. آخری دم پہ بھی آخری دن تک چینج ہو رہے تھے, میڈیکل پرابلم بہت سارے آ گئے تھے. کسی کا میڈیکل پرابلم آ گیا, کسی کا کوئی پرابلم آ گیا. تو یہ ایک ہمارا ویسے قومی وتیرہ, ہمارا رویہ مجموعی طور پہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم قومی معاملات میں جہاں بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے 2-3 دنوں کے لیے بھی, اور خاص طور پر ایک دن, اس سے پہلے چلے ایک دن کے لیے آپ سامان اکٹھا کرتے ہیں, لے کے جاتے ہیں. ایک دن آپ اتنی بڑی ایکسرسائز اپنی پسند کی حکومت بنانے کے لیے جو پروسیس شروع کیا جاتا ہے اس کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیوں آخر ایسا ہوتا ہے کہ جی بیمار ہو گیا, فلاں ہو گیا, جی شادی ہے, کچھ ہے, اور ڈیوٹیاں چینج کروانے کے لیے ہمیں ذاتی طور پہ معلوم ہے بھرمار تھی, بہت ساری سفارشیں کروائی جا رہی تھیں کہ ہماری ڈیوٹی نہ لگائی جائے. ایسے لوگ جب بادل ناخواستہ جب پولنگ اسٹیشنوں پہ جائیں گے, ڈیوٹی لگ بھی جائے گی, تو کس طرح سے پھر وہ ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا فرض انجام دے سکیں گے؟ پھر تو ایسے ہی ہوگا. بلا سر ایسا تو ہو رہا ہے, اس وقت نظر آ رہا ہے. ایسا ہم تو یہ کہیں گے ایسا ہوتا نہیں, ایسا ہو رہا ہے. ہم تو اب باقاعدہ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو ملاحظہ کروا رہے ہیں, براہ راست دکھا رہے ہیں. اور میرے خیال میں آج دیکھنے والے ہر شخص سے التجا ہے کہ ہم نے رپورٹ چلائی, بلکہ کل اس میں پوری رپورٹ بنا کے چلائی کہ موبائل فون اور الیکٹرانک گیجٹس جو ہیں اور اپنے بیگ جو ہیں خواتین, وہ مت لے کے جائیں پولنگ اسٹیشن میں, کیونکہ یہ ایک غیر قانونی عمل ہے. اگر ہم قانون کی پاسداری کے لیے کسی اچھے شخص کے نام کے وہ مور ثبت کرتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اسی شخص کے انتخاب کے لیے ہم خود غیر قانونی کام کر رہے ہیں. جب ہم خود غیر قانونی کام کر رہے ہیں تو پھر ہمیں غیر قانونی انتخاب ہی ملے گا. اگر ہم نے قوانین کی احترام کرنا ہے تو پھر ایسا شخص ملے گا جو قوانین کا احترام کرے گا. تو جیسی عوام ویسا حکمران. تو عوام خود سوچ لے کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اگر ٹرن آؤٹ نہیں بڑھا تو اس کا بھی سارا الزام عوام پہ جائے گا. بلا شبہ جو انہوں نے کرنے تھے بلال, آپ کی بات دوبارہ آپ سے بات کریں گے. اب بڑی زبردست انفارمیشن بھی دے رہے ہیں, انالیسس بھی دے رہے ہیں. ناظرین, وقت ہوا یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا. ہماری الیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم آپ کو یوں ہی آگاہ کرتے رہیں گے تازہ ترین صورتحال سے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سٹی 41 کے الیکشن سیل سے الیکشن ٹرانسمیشن جاری ہے. اسٹوڈیو سے ہم بات کر رہے ہیں آپ سے. الیکشن ٹرانسمیشن کئی روز سے جاری ہے, بلا تعطل جاری ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو باخبر رکھیں فیصل آباد ڈویژن کے مختلف حلقوں کی کیا صورتحال ہے, اور کون کہاں کتنا مضبوط, کون کتنا پیچھے ہے. یہ ہم نے پچھلے چند دنوں میں آپ کو آگاہ کیا, اور تازہ بتازہ خبروں سے, اپڈیٹ سے, تجزیوں سے آگاہ رکھنے کی کوشش کی. ہمارے پینلسٹ جو تھے ان کی آرا بھی سامنے آئی, ان کی انفارمیشن بھی سامنے آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈویژن بھر کے جو ہمارے نمائندے تھے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی. اور جو بیورو چیف ہیں جھنگ, ٹوبا, چنیوٹ کے, جھنگ سے رمضان مرزا اسٹوڈیو میں آ کے انہوں نے جوائن کیا اور بتایا کہ جھنگ کے حلقوں کی کیا صورتحال ہے. ٹوبا ٹیک سنگھ سے مبشر نقوی ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ تھے, اسٹوڈیو میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ جنگ کے ٹوبا ٹیک سنگھ کے کس کس قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے حلقے میں کس کی کیا صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چنیوٹ سے وقار گھمن ہمارے بیورو چیف, وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, اور آپ کو چنیوٹ کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت پرمغز گفتگو کی. میں اور بلال ڈوگر فیصل آباد سے بیٹھ کے فیصل آباد کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا, اور تینوں اضلاع کے حوالے سے بھی انفارمیشن شیئر کی آپ سے, اور تجزیے بھی کیے. ہمارے پینلسٹ
کے علاوہ جو ہمارے مختلف مہمان بھی آئے انہوں نے بھی آپ سے گفتگو کی. آج اب پولنگ ڈے کی بات ہے, صبح سے پولنگ کا عمل جاری ہے, لیکن رابطے کٹ جانے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے, پولنگ اسٹیشنوں پہ پہنچنے میں دشواری ہے, امیدواروں کا آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے, سپورٹرز کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, اور اسی طرح جو ان کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان سے ان کو پہنچانے میں, عملے کو, اپنے سٹاف کو پولنگ اسٹیشن تک لے جانے میں مشکلات کا سامنا پیش آیا. الیکشن کمیشن کے عملے کو مشکلات کا سامنا ہے. یہاں یہ ٹرانسمیشن جاری ہے, ہم آپ سے اسی طرح رابطے میں رہیں گے, تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.